خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج 7 کلمات میں سے دوسرا کلمہ یسوع مسیح کا، جو الفاظ اس نے اس ڈاکو سے کہے جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا۔ یسوع مسیح لوکا 23 باب اور اس کی 43 آیت میں کہتے ہیں، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو صلیب دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو بہت سے لوگ، بھیڑ اس کے پیچھے تھی، اور پھر 2 ڈاکوؤں کو اس کے ساتھ مصلوب کیا گیا، ایک دائیں اور دوسرا بائیں۔ بائیں والا کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ، اگر یہ خدا کا مسیح ہے یعنی خدا کا برگزیدہ ہے تو پھر تو صلیب پر سے اتر آ۔ بیابان میں بھی یسوع مسیح کو ابلیس نے کہا تھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں ہیکل سے نیچے گرا دے۔ ابلیس انسانوں کے روپ میں صلیب کے پاس موجود تھا۔ ابلیس اور اس کے تمام شاگرد، کہنہ، سردار، پورا مجمع یہ کہہ رہا تھا کہ تو اپنے آپ کو بچا۔ بھیڑ اس کے خلاف گواہی دے رہی تھی۔ ابلیس ان تمام کی رہنمائی کر رہا تھا، اور یسوع مسیح نے جان کنی کی حالت میں جو کچھ انہوں نے کہا اسے سنا۔ اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئیں کیوں نہیں بچا سکتا؟ یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اب صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ یسوع چاہتا تو صلیب سے نیچے اتر سکتا تھا، لیکن وہ آپ کے لیے اور میرے لیے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ رہا تھا، اس لیے اس نے کسی طور پر بھی اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ وہ اس سے بھاگے، اس نجات جو بنی نوع انسان کے لیے ہے اس سے اپنا منہ موڑ لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یہی تو دعا کر رہے تھے۔ کہاں پر؟ گتسمنی میں وہ دعا کر رہے تھے، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ 3 بار انہوں نے دعا کی۔ اس کے بعد بائبل مقدس میں لوکا میں کیا لکھا ہے کہ فرشتہ اسے تقویت دینے کے لیے آیا۔ جب تقویت ملی، اسے بتایا گیا کہ اس کا صلیبی موت، اس کے لیے صلیبی موت اہم ہے کیونکہ دنیا کی نجات کا بندوبست اسی میں ہے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ میں صلیب چڑھوں۔ اس بھیڑ کی طرف سفر کرتا ہے جو اسے پکڑنے آ رہی تھی، اور اس نے ان کو اپنے حوالے کر دیا۔ یہاں پر کہتے ہیں تو اس اے صلیب پر سے اترا تو ہم، یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اب صلیب سے اترا۔ یسوع مسیح اتر سکتے تھے معجزہ کر کے، لیکن اس دن تو انہوں نے معجزہ بھی نہیں کیا۔ یسوع مسیح کی تمسخر اڑانے والے، وہ معلم، وہ یہودی اس کی تمام پیشن گوئیوں سے واقف تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تمسخر اڑایا جا رہا تھا۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا، اگر وہ چاہتا تو ان کو چھڑا سکتا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ لیکن یسوع مسیح نے اپنے کو نہیں چھڑایا، بلکہ ڈاکو جو یہ باتیں کر رہے تھے ان کو بھی اس نے کہا اپنے آپ کو بچا، ہمیں بچا۔ کیا ہے عزیزو، کیا واقعی یسوع مسیح اس دن اس ڈاکو کو آسمان پر لے کر گئے تھے؟ بائبل مقدس کی تمام طرح کی باتیں مطالعہ کرنے کے باوجود ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح تو خود اس دن آسمان پر نہیں گئے۔ پھر وہ ڈاکو سے کس طرح کہہ سکتے تھے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ کیونکہ جب مریم اتوار کی صبح یسوع مسیح سے ملتی ہے اور اسے چھونے کی کوشش کرتی ہے تو کہتا ہے کہ مجھے مت چھو، میں ابھی تک باپ کے پاس آسمان پر نہیں گیا۔ جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ابھی تک میں آسمان پر نہیں گیا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ملنے سے پہلے کسی نہ کسی طرح آسمان پر
کے تھے۔ یعنی یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکو نے توبہ کر لی۔ یسوع مسیح نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا جب یسوع مسیح دوسری آمد پر آئیں گے۔ اگر آپ اس کی مفصل طور پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جائیے دیکھیں، ایک اور ویڈیو، ایک اور قاصد پبلشنگ ہاؤس میں آرٹیکل چھپا ہے، کیا ڈاکو اس دن آسمان پر گیا تھا۔ عزیزو، اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی تکالیف کے باوجود اس ڈاکو کو معاف کرتا ہے۔ معافی یسوع مسیح نے عیاں کر دیا کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ اس ڈاکو کی دعا تھی۔ دونوں ڈاکو جو یسوع کے دائیں بائیں صلیب پر چڑھائے گئے، ان میں سے ایک نے پہلے اس پر چڑھائی کی اور اپنی تکلیف کے باعث مایوس اور سرکش ہو گیا، مگر اس کے دوسرے ساتھی کا رویہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ جو صلیب کے ارد گرد کھڑے یسوع کا تمسخر اڑا رہے تھے، اس شخص نے نہ صرف یسوع کے بارے سن رکھا تھا بلکہ اسے دکھائی بھی دیا تھا اور یسوع کی تعلیم کا قائل بھی تھا، مگر اسے کاہنوں اور سرداروں نے یسوع کی پیروی کرنے سے روک دیا تھا۔ پھر وہ گناہ کی دلدل میں پھسلتا گیا اور اس نے یہ پیشہ اختیار کر لیا۔ اس پر مقدمہ چلایا گیا، اسے پھانسی کی سزا پائی۔ کمرہ عدالت میں اور کلوری کی طرف آتے ہوئے وہ یسوع کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ پلاطوس کو یہ بھی کہتے سنا تھا کہ وہ اس شخص میں کوئی قصور نہیں پاتا۔ تو عزیزو، اس کے باوجود یسوع مسیح کی تمام گفتگو اس نے سنی، جس سے اس پر عیاں ہوا کہ یسوع ہی وہ شخص ہے جو اسے نجات دے سکتا ہے۔ کس طرح اس نے ان لوگوں کے لیے معافی چاہی، ان لوگوں کے گناہوں کی معافی چاہی، اور وہ جب یہ الفاظ سنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی خدا کا بیٹا معافی دے سکتا ہے۔ صرف اور صرف مجھے اور آپ کو اس کے پاس آنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ڈاکو ایک بار پھر قائل ہو گیا جب اس نے تمام طرح کے صلیبی حالات کو دیکھا۔ وہ اپنے ساتھی ڈاکو کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کے بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ صلیب پر چڑھتے ہوئے اس ڈاکو اب کسی شخص کا خوف نہ تھا، مگر اب ڈاکو اس بات کو قائلیت رکھتا تھا کہ خدا سے ڈرنا لازم ہے۔ اس لیے وہ مستقبل کے بارے میں سوچ کر لرزا گیا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں کی عبارت ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اب جلد اس کی زندگی کی تاریخ کی کتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے کو ہے۔ اس لیے اس نے اقرار کیا کہ ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ اب کوئی سوال نہیں رہا، نہ کوئی شک اور نہ کوئی پچھتاوا۔ جب ڈاکو کو اس کے جرم کیس کے سلسلہ میں موت کی سزا ہو گئی تو وہ نا امید اور مایوس ہو گیا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس کے لطیف جذبات ابھر آئے۔ اب اسے وہ سب کچھ یاد آ گیا جو اس نے یسوع کے بارے میں سن رکھا تھا، اور اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے مریضوں کو شفا دی، اس نے گناہوں کو معاف کیا، اس نے باتیں سنی جو اس پر ایمان لائے تھے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ معافی حاصل کر لی۔ آپ یسوع کے پاس ہیں۔ آپ کسی کی حالت میں آپ کا جرم کوئی بھی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یسوع مسیح آپ کو اور مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آئیں ہم یسوع مسیح کے پاس چلیں،
کیونکہ وہی خدا ہے جو مجھے اور آپ کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو معافی چاہیے تو اس کے پاس ہے، وہ آپ کے ماضی کو نہیں دیکھے گا، وہ آپ کے مستقبل کے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر ایک کے لیے نجات ہے، ہر ایک کے لیے منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ نجات کا منصوبہ ہے۔ تو آئیں ہم اپنے آپ کو یسوع کے حوالے کریں اور نجات حاصل کریں آخری وقت میں بھی۔ آپ کا سوال ہوگا کہ اس ڈاکو نے تو بپتسمہ نہیں لیا، تو جیسس نے اقرار کیا ہے۔ بپتسمہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بپتسمہ نہیں لیا، وہ کیسے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو سکتا ہے؟ تو عزیزو، بپتسمہ جو آپ کے اندر تبدیلی ہے اس کا دنیا کے سامنے اظہار کرنا، اس لیے جب وہ اندرونی طور پر تبدیل ہو چکا ہے تو اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ بپتسمہ لے، لہٰذا خداوند نے اسے یہ وعدہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ آسمان کی بادشاہت میں شامل ہوگا، تو یقیناً ہوگا۔ تو آئیں کسی بھی حالت میں خداوند کے پاس آ جائیں، وہ آپ کو معاف کرے گا اور پھر آپ کو ہمیشہ کی زندگی بھی دے گا، جس طرح اس نے ڈاکو کو دی۔ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو